الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارے کورس کا 12واں سبق ہے۔ ہم نے الحمدللہ پچھلے اسباق میں قادیانیوں کا تعاقب کیا، قرآن حدیث سے استدلال وہ جو باطل کرتے تھے ہم نے اس کے جوابات دیے۔ جب ان سے کوئی اجراء نبوت پر کوئی دلیل نہیں بن پاتی تو یہ بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو گمراہ کر سکے، لیکن کیونکہ ان کے اعتراض بے تکے ہوتے ہیں، جو ان کا بہت بڑا اعتراض ہے، آج ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو امت کے اکابرین کے اقوال ہیں، امت کے اکابرین کی جو عبارتیں ہیں، ان سے ایک تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ قادیانی یہ امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کس امت کے اکابر نے یہ لکھا ہے لہٰذا مان جاؤ۔ ان سے یہ ہم کہتے ہیں کہ کس طرح تم بک بک کرتے ہو، بلکہ جو عقیدہ ہوتا ہے وہ تو قرآن حدیث سے نکلتا ہے، بزرگوں کی عبارت سے تو نہیں نکلتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امت کے اکابرین کے اقوال یہ مرزا دجال کے نزدیک بھی مسلم نہیں ہے۔ مرزا دجال روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 389 پہ لکھتا ہے، اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں۔ مرزا دجال کہتا ہے کہ جو امت کے اکابرین ہیں ان کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ جب مرزا دجال امت کے اکابرین کے اقوال حجت نہیں مانتا تو پھر قادیانی کیوں بزرگوں کی عبارت سے جھوٹے استدلال کرتے ہیں؟ آج ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ جن بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں انہی کی کتابوں سے ہی خود عقیدہ ختم وہ ثابت ہے۔ وہی لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور پر نبوت ختم ہے، حضور کے بعد کوئی وحی نہیں آ سکتی، اور اگر کوئی بندہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ باز تو نہیں آتے، اسی وجہ سے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا ایک اور طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، وہ ہے امت کے اکابرین کی عبارت کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کا۔ یہ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض وارد کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الفتوحات مکیہ، اس کے اوپر یہ بک بک کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اور نبی بھی آ سکتے ہیں۔ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ بالکل یہ ان کی کتاب سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوں کہ حضور کے بعد اور نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سنیں، قادیانیوں کو ایک تو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ قادیانی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ولی حضرت سیدنا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو خود کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 232 پہ مرزا دجال لکھتا ہے، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہلے وجودی تھے۔ وجودیوں کے بارے میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہے، مرزا دجال نے کہتا ہے وجودیوں اور دوہریوں میں 19-20 کا فرق ہے۔ یہ وجودی شیخ ابن عربی اور وغیرہ سخت قابل نفرت اور قابل کراہت ہیں۔ دیکھیں کہ مرزا دجال پہلے ان کو وجودی کہتا ہے حضرت محی الدین ابن عربی کو، پھر ان کو وجودی کہہ کر پھر اس کو دوہریا کہتا ہے، مطلب جو خدا تعالیٰ کے بھی منکر ہیں ان کو دوہریا کہتے ہیں۔ یہ تو ان کو دوہریا کہتا ہے اور قابل نفرت سمجھتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ ان قادیانوں کو کیا پڑی ہوئی ہے، وہ مرزا دجال کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی عبارت کا سہارا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم ان کی عبارت دیکھتے ہیں کہ ان کی عبارت کیا ہے۔ الفتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 3 پہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تشریع نبوت کا دروازہ بند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں اور رسول نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے مخالف ہو، اگر کوئی ہوگا تو وہ میری شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ قادیانی اس کے اوپر اعتراض وارد کرتے ہیں، اس جو عبارت ہے حضرت سیدنا شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، پیچھے تو ہم جواب دے چکے،
کہ ان کو اعتراض کا حق نہیں بنتا، کیونکہ یہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ جب مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ان کی عبارت سے یہ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال پھر بھی ہم ان کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب الفتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 253 پہ لکھتے ہیں، جو وحی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی، فرشتہ ان کے کان یا دل پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وحی بند ہو چکی، اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا ممنوع ہے۔ یہ خود ان کی کتاب میں یہ عبارت موجود ہے۔ جب یہ عبارت موجود ہے تو پھر وہ استدلال کرنے سے کیا فائدہ جو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ یہ بات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بخوبی جانتے ہیں۔ اور اس کا جواب نمبر 2، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وحی کے سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت کی قیادت کریں گے تو وہ ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ جب نازل ہوں گے تو آپ کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا اور الہام بھی، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ نمبر 238 پہ یہ آپ لکھتے ہیں۔ اس عبارت سے بھی یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور کے بعد نعوذ باللہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ اور تیسرا جواب، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وحی کا لفظ یہ جانوروں کے لیے بھی بولا ہے، جانوروں کے لیے بولا ہے۔ جب یہ جانوروں کے لیے بولا ہے تو کیا قادیانی اس سے بھی استدلال پیش کر سکیں گے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ حیوانوں کے بھی نبی ہونے کے قائل تھے، نعوذ باللہ؟ کہ دیکھیں کہ شیخ ابن عربی لکھتے ہیں الفتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 254 پہ، فرماتے ہیں یہ نبوت حیوانات میں بھی جاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ تو ابن عربی حیوانات کو بھی نبوت کا نام دے رہے ہیں، حیوانات کی وحی کو، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ آپ قادیانوں کی بات مان کر ہم حیوانات کو بھی نبی مان لیں، نعوذ باللہ۔ مطلب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، انہوں نے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جن مقامات پر ابن عربی نے نبوت کا لفظ استعمال کیا وہاں حقیقتاً نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر اولیاء کرام کے مبشرات یا الہامات کو لفظ سے بیان کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبوت میں مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مرزا دجالین، یہ دجالیوں کے اور کذابوں کے جو اعتراضات ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ نہیں ہوتے، بلکہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور کے آخری نبی ہونے